مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، قرآن نے ان کو ڈرایا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو تم پھر تو صرف اللہ ہی کو پکارو گے، اپنے معبودین کو اور مشرکین کو تم بھول جاؤ گے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف دھمکیاں نہیں ہیں، بلکہ پچھلی امتوں میں ایسا ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے پچھلی امتوں کی طرف۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو بھی عذاب میں جکڑا، اور کیسے جکڑا کہ ہم نے ان کو غربت میں اور بیماریوں میں ڈال دیا۔ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے تضرع کرنے لگے، یعنی اس لیے ہم نے ان کو ڈال دیا کہ دلائل سے ان کی بات سمجھ میں، یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے دلائل کی دنیا میں، تو جب انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب پیغمبر آئے تو قوم پہلے سے خوشحال تھی، پیغمبر نے جب ان کو توحید کی دعوت دی تو ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو قرآن میں دوسری جگہ پہ سورہ یاسین میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پر بھی کہ آزمائشیں اس لیے آ رہی تھیں کہ جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو شاید یہ اس بیس پہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، لیکن وہ ایسے ضدی لوگ تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر پیغمبروں کی نحوست ہے، معاذ اللہ۔ جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے نا، قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم تطیر کا معنی ہوتا ہے یعنی نحوست لینا کسی کی، منحوس سمجھنا کسی کو۔ تو یہ کہتے تھے کہ پیغمبروں سے کہنے لگے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ نہیں تھے تو سب کچھ صحیح تھا، آپ لوگوں کے آنے کے بعد یہ مسائل آنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ معاذ اللہ آپ کی نحوست ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں بھی ایسا ہی ہے کہ فرعون تو بڑا خوشحال تھا، بڑا روب دبدبا اور مالی وسائل بہت تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے نہ ماننے پر، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بہت ساری پریشانیوں میں فرعونیوں کو ڈالنا شروع کیا۔ تو وہ ان پریشانیوں کو بھی سمجھتے کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے یہ، ان کے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جاہلوں میں نحوست کا بہت ہے، کہیں شادی ہو کے کوئی لڑکی گئی کسی گھر میں تو وہاں مالی پریشانی آ گئی تو وہ بہو پہ ڈال دی کہ بہو جب ہمارے گھر آئی ہے تو اس کی نحوست سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اسلام میں یہ نظریہ غلط ہے، کوئی پریشانی کسی کی نحوست سے کبھی بھی نہیں آتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ شاید وہ تضرع اختیار کریں۔ اب قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کو پہ کوئی پریشانیاں آنا شروع ہوئیں تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے، اللہ پریشانی دور کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یعنی اللہ بھی، میں نے آپ سے عرض کیا نا بار بار کہ قرآن جو ہم سے کلام کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہم سے کلام کرتے ہیں تو ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے کرتے ہیں، اور اسی انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں عام طور پر لوگ کلام کیا کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ بھی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا، یعنی ہونا تو ایسا چاہیے نا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ خود بھی گویا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب پریشانیاں آئیں تو وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہوا کیا، قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے تھے گناہ کر کر کے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، جو عمل وہ لوگ کر رہے تھے شیطان نے ان اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا تھا۔ کیا مطلب، توبہ تو جب کرتے نا جب اپنے برے عمل کو برا بھی سمجھتے، شیطان نے ان کی گندے اور برے اعمال کو، جو شرک تھے اور پیغمبروں کی مخالفت اور جو بھی برائیاں ان معاشروں میں تھیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ برائی ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے جب کوئی شخص کسی برائی کو برائی ہی نہیں سمجھے گا تو آنے والی پریشانی کو اللہ کا عذاب کیسے سمجھے گا، اور جب آنے والی پریشانی کو اللہ کا عذاب سمجھے گا ہی نہیں، اللہ کی طرف سے سمجھے گا ہی نہیں، تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ تو بار بار یعنی جب گناہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دل سخت ہو گئے اور برائی پہ شیطان نے مزین چادر چڑھا دی، اور وہ برائی کو اچھا سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو شیطان یہی کام کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو دو وجوہات سے کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، لیکن اس کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء،
نفس جو ہے وہ برائی ہی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، خواہشات کا غلام ہے انسان کا نفس، وہ زنا کی طرف لے کے جائے گا، وہ شراب کی طرف لے کے جائے گا، وہ جھوٹ کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ تو ہر شخص کا نفس ہوتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس برائی پہ لیبل لگا دیتا ہے اچھائی کا. یعنی آپ کے سامنے ایسا خلط ملط کرے گا کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کے ایسے غلام بن جائیں گے. دیکھیں جب بھی کوئی برائی کا دل چاہتا ہے نا تو ہماری عقل اور ہمارا ضمیر اس سے ہمیں روکتا ہے. جیسے جھوٹ بولنے کا انسان کا دل چاہتا ہے، چوری کرنے کا دل چاہتا ہے، دھوکہ دینے کا دل چاہتا ہے، زنا کرنے کا دل چاہتا ہے، تو ہماری عقل رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس میں تمہیں نقصان ہے، یا یہ برا کام ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ دلائل کے انبار لگا کر نا آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کو برا سمجھ رہے ہو، حقیقت میں یہ برا ہے نہیں. تو اب انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، انسان عقل سے کام ہی نہیں لیتا ایسے موقع پہ، وہ خواہشات کا غلام بنتا ہے اور شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے. اس لیے قرآن میں جگہ جگہ شیطان کے لیے تزیین کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی برتن میں گوبر بھرا ہوا ہو، آپ کسی کے قریب لے کر جائیں گے تو اس کو اسمیل آئے گی، وہ اٹھا کے پھینک دے گا اس کو. لیکن آپ اسی گوبر پہ ایک خوبصورت چمک پٹی لگا دیں اور خوبصورت مزین چادر ڈال دیں تو آپ نے گویا اس کو مزین کر دیا، دیکھنے میں وہ برا نہیں لگے گا. تو یہی ہوتا ہے جیسے کہ بہت ہی بدصورت ہو عورت ہو اور میک اپ کر کے وہ زینت اختیار کر لے، یا کوئی گندی چیز ہو اور آپ نے اس میں کوئی ایسا کیمیکل ڈال دیا کہ وہ سونگھنے میں آپ کو بدبو نہیں آ رہی اس میں. تو مزین کا مطلب یہ ہوتا ہے چیز کی حقیقت کو چینج نہیں کیا ہے. تبھی دیکھیں نا زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت ہوتا ہے نا کہ خواتین نے زینت اختیار کی، تو کیا مطلب؟ جو ان کی کیفیت ہے ایسا بنا دینا کہ جو حقیقت ہے اس سے اچھا نظر آنا شروع ہو جائے کوئی. تو مرد بھی زینت اختیار کرتے ہیں، عورت بھی زینت اختیار کرتی ہے، مکانوں کو بھی ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. اب دیوار کھوکھلی ہوگی لیکن آپ اس کے اوپر رنگ کر دیں، کلر کر دیں، دیکھنے میں اچھی لگنا شروع ہو جائے گی وہ. تو ہر وہ چیز جس کی حقیقت کو چینج نہ کیا جائے بلکہ اوپر سے اس کو آپ خوشنما بنا دیں کہ نظر میں اچھی لگنے لگے، اس عمل کو تزیین و آرائش کہا جاتا ہے. تو شیطان یہ کرتا ہے کہ ایک عمل جس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ گندا پلید برا عمل ہے، شیطان دلائل کے انبار لگا کر آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ جو اس عمل کو برا سمجھ رہے ہو تو یہ برا ہے نہیں، تو آپ شیطان کی باتوں میں آ کے اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہو. اور شیطان یہ نہیں کرتا کہ حقیقت ہی چینج کر دے. آپ اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ شیطان مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، حقیقت میں یہ اچھا نہیں ہے. لیکن عقل مند لوگ گہرائی میں جاتے ہیں اور نفس پرست لوگ اور خواہشات نفسانیہ کے جو غلام لوگ ہوتے ہیں وہ گھننے بن کے شیطان کی باتوں میں آتے ہیں اور وہ زیادہ دلائل کی گہرائیوں میں جاتے نہیں. آج صبح شام ہم دیکھ لیں کہ جس نے بھی جس برائی کو دنیا میں عام کرنا ہوتا ہے اس کے پاس دلائل بہت ہوتے ہیں. جیسے فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب فرعون کے دربار میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو اس نے فرعون کو، وہ اسلام چھپایا ہوا تھا تو اس نے فرعون کو کہا کہ دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کی اتنی مخالفت کر رہے ہو، اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ یہ سچے نبی ہوں. بالفرض اگر یہ سچے نبی نکلے تو ہمارا بنے گا کیا؟ اور پھر اس نے پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے کہ پچھلی قوموں کو خدا نے کیسا ہلاک کیا ہے، ان کے تاریخی واقعات تم جانتے ہو، ان کے کھنڈرات سے تم گزرتے ہو، یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. تو اس کا بھی تو امکان ہے نا کہ یعنی فرض کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں، لیکن امکان تو ہے نا کہ اگر سچے نکلے تو ہمارا کیا ہوگا. تو اب دیکھیں کتنی عقل کی بات کی اس رجل مومن نے. لیکن فرعون نے جواب میں کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. کیونکہ حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ وہ یہی لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ما اریکم الا ما ارا، میری جو رائے ہوگی وہی میں تمہیں بتاؤں گا، وما اریکم وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے صحیح بات کروں گا، وہی بات کروں گا جس میں تمہارا فائدہ ہو. یعنی ہمیں موسیٰ سے دشمنی کرنی ہے اور یہ جادوگر ہے اور یہ جادو کے زور سے حکومت، یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے اور یہ کوئی حق کی دعوت لے کے نہیں آئے، ان کا مقصد ہماری حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا. تو ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کیا، حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ برائی کو اس نے ایک خوشنما لحاف میں اور خوشنما چادر میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں تمہارے وسیع تر مفاد کی بات کر رہا ہوں. جیسے آج ہمارے سیاستدان ہیں، ہر برائی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. تو
قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جیسے ایک اور میں ایک اچھی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں. جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن دیندار آدمی کے سامنے شیطان اس برائی کو کیسے مزین کرتا ہے کہ بھئی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا. تو بہت سے میں نے دیندار دیکھیں اس امید پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے. تو اب کیا ہوا کہ وہ برائی تو ہے لیکن اس برائی کو شیطان نے بہت ہلکا کر دیا کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا، تو بعد میں توبہ کر لینا. علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک ہے کہ انسان زخمی ہو جائے کسی وجہ سے پھر اس کا علاج کر لے، اور ایک ہے اپنے آپ کو زخمی کرنا اس نیت کے ساتھ کہ بعد میں علاج کر لوں گا. تو دنیا میں کون ایسا بے وقوف ہے جو اس نیت سے بیمار ہو کہ میں علاج کروں گا، یا اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ زخمیوں کا بھی تو علاج ہو جاتا ہے تو میں بھی اپنا علاج کر لوں گا. بالکل اسی طرح گناہ کرنا اس نیت کے ساتھ کہ میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت سخت نقصان دہ چیز ہے. لیکن آپ دیکھیں ہر دیندار آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا. تو یہ بھی شیطان کیا کرتا ہے، ایک برائی کو اس کے سامنے مزین کر دیتا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، قرآن کہتا ہے جب ان کو جو نصیحت کی جاتی تھی وہ بھول گئے. بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے انہوں نے اس نصیحت پر عمل کرنا ترک کر دیا گویا کہ ان کو کچھ کہا ہی نہیں گیا ہے. اتنے سخت دل ہو گئے کہ ان کے دماغوں سے ہی وہ نصیحتیں پیغمبروں کی اوجھل ہو گئیں. تو پھر کیا کیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ جب ہر طرف سے نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں. کہتے ہیں نا کہ اس پر تو ساری نعمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، یعنی بے تحاشا نعمتیں ان کو اللہ نے دینا شروع کر دی. حتیٰ اذا فرحوا، یعنی دروازے کھل گئے، صحتیں بھی اچھی ہو گئی ان کی، ترقی بھی ہو گئی ان کی، چاروں طرف سے رزق کی بھی فراوانی ہو گئی. حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، قرآن کہتا ہے جب ان کو جو نعمتیں دی گئی تھی اتنی نعمتیں دی گئیں کہ اس پر وہ اترانا شروع کر دیا، انہوں نے تکبر میں آ گئے. اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا. فاذا ہم مبلسون، تو وہ اچانک حیران رہ گئے، کیونکہ جب انسان کے رزق کے دروازے چاروں طرف سے کھلے ہوئے ہوں اور صحتیں بھی اچھی ہوں اور دنیا جو ہے وہ اپنے پوری زیب و زینت کے ساتھ انسان کے قدموں میں آ کے گر جائے اور ہر طرف سے ترقیاں مل رہی ہوں، تو انسان تنزل کے تصور انسان کے دماغ سے نکل جاتا ہے. انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے یہ سب چیزیں مجھ سے چھن بھی سکتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہم نے بے تحاشا نعمتوں کے دروازے ان قوموں پہ کھولے اور پھر اچانک ان کو ایسا عذاب میں پکڑا کہ وہ حیران ہو گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. یہ مضمون بھی قرآن میں بہت ساری جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نافرمانوں کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. یہ پہلی والی پریشانی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ شاید یہ دین کی طرف آ جائے، شاید یہ توبہ کر لے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. یہ نعمتوں کے دروازے اس لیے نہیں کھلتے کہ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی عادت ہے کہ آخری پکڑ سے پہلے اللہ ان سے کہتا ہے کہ تم نے اب عذاب میں ہی آنا ہے تو تھوڑا سا اس دنیا کا نفع اٹھا لو تاکہ اللہ کی حجت تمہارے اوپر مکمل تمام ہو جائے. تو یہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے کہ مشرکین مکہ یا آج کے نافرمان لوگ ان نعمتوں کے انبار کو دیکھ کر، ترقیوں کو دیکھ کر غیر مسلموں کی، اللہ کے باغیوں کی متاثر نہ ہو. یہ نہ سوچیں کہ اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ کے ہاں خوشی اور ناراضی کا معیار ترقی اور خوشحالی ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاں ترقی اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی ہوا کہ وہ قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادی تھی. تو جب اللہ نے اس قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کیا تو خوبصورت فرشتوں کو لڑکوں کی شکل میں بھیجا. وہ قوم اتنا خوش ہوئی، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، سارے خوشیوں میں بغلے بجاتے ہوئے جو ہے نا وہ بھاگے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف، اور ان کو بتایا گیا انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں. تو وہ قوم یہی سمجھ بیٹھی، بے وقوف قوم، کہ گناہ ہمارے لیے ہر روز آسان سے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے وہ ان فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا، اور کیسے انہوں نے پھر لوط علیہ السلام کو اس قوم نے ستایا. اور قرآن کہتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہم نے اس پوری بستی کو اوندھے منہ الٹ کے پوری بستی کو ہلاک کر دیا.
تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو گناہ آج کل آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، زنا سستا ہو رہا ہے، شراب سستی ہو رہی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی پر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جو کچھ ہمارے معاشرے میں جس طرح برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اس پہ کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عیاشی والے دور میں پیدا ہوئے اور ہم تنگ لوگوں میں پیدا نہیں ہوئے. تو یہ عیاشی دنیا میں بھی گلے پڑ سکتی ہے اور قیامت کے دن بھی، اور یہ اللہ کی طرف سے استدراج کہلاتی ہے. یہ اصطلاح یاد کر لیں، استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینا. اللہ جب بڑی پکڑ میں کسی قوم کو پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کسی شخص کو، تو بعض دفعہ اسے ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء اس بات سے بہت ڈرا کرتے تھے. جب وہ اللہ کی نعمتیں دیکھتے تھے تو بعض دفعہ ان میں خوف طاری ہوتا تھا کہ کہیں یہ نعمتیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو اور اللہ ہمیں پکڑنا چاہتا ہو. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں جو ظالم لوگ تھے ان کی ہم نے جڑوں کو کاٹ ڈالا، نام و نشان ختم کر دیا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن یہ واقعہ بیان کر کے کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا.